بتائیے گا ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیٹرول سستا کرنے لگے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر ایک فراڈ ہے نا، اس فراڈ کے اوپر کیا کمنٹ کرنا. سب سے پہلے تو میں عید کی مبارک دینا چاہتا ہوں سب پورے پاکستان کو، اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ عید منا رہے ہیں حج کی مبارک. اور یہ ہماری دعا ہے کہ اس عید اور حج کی برکتوں سے جو ہماری مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں، اور ہم ایک مستحکم ملک کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں. پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا ایونٹ چل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ضمنی انتخابات ہیں. میں بتا دوں آپ کو کہ مجھے کوئی اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس میں انشاءاللہ 16 سے 18 نشستیں جو ہیں وہ جیتے گی، اور نون لیگ راؤٹ ہو جائے گی. نون لیگ کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو نفرت ہے اس وقت اس قسم کی حکومت سے جس طرح کی وہ چلا رہے ہیں، اور تمام نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کی واضح لیڈ ہے، اور اس کو کوئی ریگنگ بھی اس کو نہیں بدل سکتی. آپ نے جو کوششیں کرنی ہیں آپ کر کے دیکھ لیں. پہلے بھی آپ نے کی، آپ نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا، آپ نے جو ہے سپریم کورٹ سے جو وعدے کیے تھے وہ وائلیٹ کیے. اس کے باوجود آپ کی دال نہیں گل رہی، اور اب آپ کو اپنے سینئر منسٹرز کو استعفے دلانے پڑے کہ وہ کسی طریقے سے وہ جا کے کیمپین کریں. میں کہتا ہوں شہباز شریف خود بھی کیمپین کر کے دیکھ لیں، اس الیکشن میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک زینہ ثابت ہوگا جس کے ذریعے ہم ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھیں گے اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے. صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں؟ یہ عید ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ پاکستان میں عملی طور کے اوپر جمہوریت ختم کر کے ایک فاشسٹ نظام نافذ کیا گیا ہے. صحافیوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں ان میں جس قسم کا اضافہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہاں پہ ایک مظالم ڈھائے گئے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر، اپنے سیاسی مخالفین کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور صحافیوں کو جو کہ کرٹک تھے، تنقید کر رہے تھے حکومت پہ، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمیں اس میں بھی حکومت کو عمران ریاض کے کیس میں حکومت کو سبکی اٹھانی پڑی ہے. جب بھی وہ اس طرح کے ٹیکٹک لائیں گے ان کو سبکی اٹھانی پڑے گی.